عورت روتے ہوئے بولی، سرکار آپ نے کہا تھا مجھے رحمو سے ملائیں گے، کہاں ہے رحمو؟ سرکار مجھے بتائیں نا رحمو کہاں ہے؟ میرے ذہن میں جھماکا سا ہوا، یہ اسی خانہ بدوش لڑکی کی آواز تھی جسے میں نے خوشاب والی حویلی میں چیختے چلاتے دیکھا تھا۔ اس نے ارجمند بانو کے قدموں میں گر کر دہائی دی تھی کہ وہ اس کا بچھڑا ہوا خاوند اسے واپس لوٹاتے۔ اب وہ اس حویلی میں تھی اور یہی التجا افراہیم سے کر رہی تھی۔ افراہیم نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، میں کب کہہ رہا ہوں رحمو سے نہیں ملاؤں گا تجھے، آ میرے ساتھ اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ آپ مجھے تسلیاں دے رہے ہیں سرکار، بیگم صاحبہ بھی مجھے تسلیاں دیتی رہی ہیں، آپ مجھے رحمو سے نہیں ملائیں گے، آپ مجھے کمرے میں بند کر دیں گے۔ نہیں کروں گا کمرے میں بند، میں وعدہ کرتا ہوں تجھ سے، سرکار کے وعدے کا اعتبار نہیں کرے گی تو؟ افراہیم اسے کھینچتا ہوا کافی فاصلے پر لے گیا، لیکن میں نے چونکہ کان دروازے سے لگا رکھے تھے مجھے سب کچھ سنائی دے رہا تھا۔ لڑکی نے سسکتے ہوئے کہا، یہ دیکھیں سرکار، یہ میرے ننگے پاؤں دیکھیں، میں نے ابھی تک جوتی نہیں پہنی، ساری زندگی نہیں پہنوں گی۔ رحمو مجھ سے کہہ کر گیا تھا شام کو مزدوری کے پیسے ملیں گے تو تیرے لیے بازار سے جوتی لے کر آؤں گا۔ وہ میرے پاؤں میں ایک کانٹا دیکھ کر تڑپ گیا تھا سرکار، اب دیکھیں میرے پاؤں کا کیا حال ہو گیا ہے۔ وہ نہیں آیا سرکار، آپ کی بیگم صاحبہ نے اسے کس مزدوری پہ لگا دیا ہے، اسے چھٹی دے دے سرکار، میرا جھونپڑا خالی ہے، بالکل خالی ہے۔ لڑکی کے لہجے میں دیوانگی کی جھلک تھی۔ شادی کے ابتدائی دنوں میں اپنے محبوب خاوند کو کھو کر وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو رہی تھی۔ افراہیم نے اسے پچکارتے ہوئے دھیمی آواز میں کچھ کہا، لیکن لڑکی مسلسل مزاحمت کرتی رہی۔ کھینچا تانی میں وہ دونوں پھر دروازے کے قریب آ گئے۔ ایک دم افراہیم گرج کر بولا، میں بکواس کر رہا ہوں، میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ لڑکی بھی آپے سے باہر ہو گئی، اس کے اندر جیسے کوئی آتش فشاں پھٹ پڑا۔ ہاں ہاں بکواس کر رہے ہو تم، جھوٹ بک رہے ہو تم نے مار دیا اسے، تم نے اسے بارود سے بھرے ہوئے کنویں میں اتارا تھا، تم نے اس کے چیتھڑے اڑا دیے، میں سب کو بتاؤں گی، ساری دنیا کو بتاؤں گی، تم میرے رحمو کے قاتل ہو، تم قاتل ہو۔ اچانک لڑکی نے خود کو افراہیم کی گرفت سے چھڑا لیا اور بھاگ اٹھی۔ افراہیم اس کے پیچھے بھاگا۔ یہ سارا منظر میں کانوں کی مدد سے دیکھ رہا تھا۔ بھاگتے بھاگتے وہ دونوں دروازے کے سامنے 8-10 گز کی دوری پر گرے۔ دونوں گتھم گتھا ہو گئے اور لڑنے بھڑنے کی آوازیں آنے لگیں۔ لڑائی کے دوران لڑکی نے ایک بار پھر خود کو افراہیم کی گرفت سے چھڑایا اور توپ سے نکلے گولے کی مانند دروازے سے ٹکرائی۔ آہنی دروازے سے لڑکی کے تصادم کی آواز پورے تہخانے میں گونجی، اور اس مرتبہ یہ آواز اتنی بلند تھی کہ صفدر اور زری گل بھی کسمسا کر اٹھ بیٹھے۔ افراہیم نے پھر لڑکی کو دبوچ لیا۔ لڑکی کی دبی دبی چیخ سنائی دی۔ پھر افراہیم کی زوردار کرہ ابھری۔ کسی اذیت کے سبب وہ تڑپ اٹھا تھا۔ 1 سیکنڈ کے بعد کوئی دھڑام سے پختہ فرش پر گرا اور اچانک سکوت چھا گیا۔ اس سکوت میں تھوڑی دیر کسی کے ہانپنے کی صدا سنائی دیتی رہی، پھر وہ بھی معدوم ہو گئی۔ میں اپنی جگہ بے حس و حرکت کھڑا رہا۔ صفدر بھی ننگے پاؤں احتیاط سے چڑھتا زینے پر میری طرف آ رہا تھا۔ اس کی بوجھل آنکھوں میں حیرت سوال بن کر ٹھہری ہوئی تھی۔ اچانک میری نگاہ اپنے پاؤں کی طرف اٹھی اور میں محبوط رہ گیا۔ آہنی دروازے کی نچلی درز سے خون کی چند لکیریں تہخانے میں در آئی تھیں، اور پہلی سیڑھی طے کرنے کے بعد اب یہ خون قطرہ قطرہ دوسری سیڑھی پر گر رہا تھا۔ صفدر نے بھی میری نگاہوں کا تعاقب کیا اور خون دیکھ کر وہ بھی ششدر رہ گیا۔ کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا کہ دروازے کی دوسری جانب کیا واقعہ پیش آیا ہے۔ یقینی بات صرف اتنی تھی کہ خوشاب کا ایک دولت مند، بارسوخ اور خاندانی شخص RS افراہیم ایک خانہ بدوش لڑکی سے گتھم گتھا تھا۔ لڑکی اس کی گرفت سے نکل کر بھاگ جانا چاہتی تھی جبکہ وہ اسے روک رہا تھا۔ پھر ان دونوں میں سے ایک کٹے ہوئے شتیر کی طرح نیچے گرا تھا اور قریب و جوار میں گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ میں نے زینوں سے اترنے کے بعد صفدر اور زری گل کو مختصر الفاظ میں صورتحال سے آگاہ کیا۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ سوچنے کی بات یہ تھی کہ اب کیا ہوگا۔ افراہیم نے سختی کے ساتھ ہمیں کئی مرتبہ تاکید کی تھی کہ ہم خود سے دروازے پر دستک دینے یا کسی کو پکارنے کی کوشش نہ کریں۔ اگر یہ ہدایت پیش نظر نہیں ہوتی تو یقینی بات ہے اب تک ہم دروازہ پیٹ چکے ہوتے۔ زری گل نے سیڑھیوں پر بہہ کے آنے والے خون کو ہراساں نظروں سے دیکھا اور بولا، یہ تو زبردست قسم کا گڑبڑ ہو گیا جی، کوئی زخمی ہوا ہے یا پھر؟ زری گل قتل کا لفظ زبان پر لاتے ہوئے ہچکچا رہا تھا، لیکن مجھے 95% یقین تھا کہ یہ کسی زخمی کا نہیں، مقتول کا خون ہے۔ مضروب بے جان شے کی طرح پختہ فرش پر گرا تھا
اور اس کے گرنے کے بعد کوئی آہٹ، آواز یا کرہا سنائی نہیں دی تھی۔ میرے کانوں میں وہ الفاظ گونجنے لگے جو چند روز پہلے میں نے دوسری منزل کے ایک باتھ روم میں بند ہو کر سنے تھے۔ قادر زمان نے افراہیم سے کہا تھا کہ اس چنگڑی کا خاص خیال رکھنا، اگر وہ کتے کی بچی ٹھیک ہو گئی تو بہتر، ورنہ اس کا کوئی بندوبست کرنا پڑے گا۔ یقیناً یہی بندوبست کرتے ہوئے وہ اس مغبوط الحواس لڑکی کو اس خالی حویلی میں لے آیا تھا۔ یہاں وہ اس غیر معینہ مدت کے لیے اسے پابا زنجیر رکھ سکتا تھا، قتل کر کر گاڑ سکتا تھا، یا پھر شہباز پہلوان جیسے کسی مردہ فروش کے حوالے کر سکتا تھا۔ آج لڑکی نے کسی نہ کسی طرح فرار ہونے کی کوشش کی تھی اور نتیجے میں براہ راست افراہیم سے اس کا تصادم ہو گیا تھا۔ اب دو ہی صورتیں تھیں، افراہیم کسی تیز دھار آلے سے لڑکی کو قتل کر چکا تھا، یا لڑکی کا داؤ چل گیا تھا اور اس نے اپنے سہاگ کے قاتل کو انجام تک پہنچا دیا تھا۔ دونوں میں سے کوئی بھی صورت ناممکن نہیں تھی۔ ظاہر ہے افراہیم کو لڑکی پر بالادستی حاصل تھی، لیکن لڑکی بھی چھوئی ہوئی نہیں تھی، وہ کھلے ہاتھ پیروں والی نوخیز لڑکی تھی۔ خانہ بدوش عورتیں ویسے بھی سخت جان ہوتی ہیں اور بعض تو اس حوالے سے شہری مردوں کو بھی مات دے دیتی ہیں۔ ایسے واقعات اکثر سننے کو ملتے ہیں کہ اینٹیں ڈھونے والی خانہ بدوش عورت کو کسی مرد نے چیلنج کیا اور بوجھ اٹھانے کے معاملے میں منہ کی کھائی۔ اگر دروازے سے باہر دوسری قسم کی صورتحال پیش آئی تھی، یعنی لڑکی افراہیم کا قصہ پاک کر چکی تھی، تو پھر ہمارے لیے لمحہ فکریہ تھا۔ یہ حویلی مکینوں سے خالی تھی اور اس کے بیشتر دروازے مقفل تھے۔ ممکن تھا ابراہیم نے ساز و سامان کی حفاظت کے پیش نظر ایک دو چوکیدار یہاں متعین کیے ہوں، لیکن حویلی کے عقبی احاطے میں یہاں آنے کی ضرورت انہیں بھی نہیں تھی، سو ان کی پوسٹ بھی یہاں سے بہت دور تھی۔ افراہیم کے سوا کسی کو معلوم نہیں تھا کہ ہم ہیں اس تہخانے میں۔ اگر وہ قتل ہو چکا تھا اور مغبوط الحواس لڑکی اسے قتل کر کے بھاگ چکی تھی، تو عین ممکن تھا کہ ہم غیر معینہ مدت کے لیے اس تہخانے میں بند ہو جائیں۔ سوچ کے گھوڑے واگے چھڑا کر کہیں سے کہیں نکل گئے تھے۔ اچانک آہنی دروازے کے پاس مدھم آہٹ ہوئی۔ میں تیزی سے زینے طے کر کے دروازے پر پہنچا۔ چند ناقابل فہم آوازیں سنائی دیں، پھر یوں لگا جیسے کوئی فرش کو کپڑے یا اخبار وغیرہ سے صاف کر رہا ہے۔ میں دروازے سے لگا کھڑا تھا۔ صفدر زینوں کے درمیان تھا اور زری گل پہلے زینے پر۔ ہم تینوں خاموش اور ساکت تھے۔ چند لمحوں بعد دروازے کے مضبوط لوہے سے ایک اور لوہا ٹکرایا۔ یہ چابی تھی۔ میری رگوں میں خون کی گردش تیز ہو گئی۔ الٹے پاؤں زینے اتر کر میں صفدر کے پاس آن کھڑا ہوا۔ کسی نے لرزاں ہاتھوں سے دروازے کے قفل میں چابی گھمائی اور دھکا دے کر پٹ کھول دیا۔ ہمارے سامنے افراہیم کھڑا تھا۔ اس کی پیشانی پر دائیں ابرو کے اوپر ایک نیلگوں ابھار نظر آ رہا تھا۔ اندر گھستے ہی اس نے سب سے پہلے زینوں پر نگاہ دوڑائی۔ دو بالائیں زینوں پر خون کی لکیر موجود تھی۔ اس کے چہرے سے ایک لمحے کے لیے پریشانی جھلکی، لیکن اگلے لمحے وہ سنبھل گیا۔ بڑے عام سے انداز میں گھوم کر اس نے دروازہ اندر سے مقفل کر دیا اور زینے اترتا ہماری طرف بڑھا۔ یہ کیسی آوازیں تھیں جناب؟ صفدر نے پوچھا۔ افراہیم نے ایک تیز نگاہ میں ہم تینوں کے تاثرات دیکھے، پھر سگریٹ کیس سے امپورٹڈ سگریٹ نکال کر ہونٹوں سے لگایا اور بولا، ایک پاگل لڑکی تھی، تم نے شاید خوشاب میں بھی دیکھی ہوگی، اپنے گمشدہ شوہر کو ڈھونڈتی پھرتی ہے، دورہ پڑتا ہے تو جو بھی سامنے ہے اس کا گریبان پکڑ لیتی ہے۔ آج اینٹ لے کر مجھ پر حملہ آور ہو گئی تھی، پھر خود ہی پھسل کر سر زخمی کرا بیٹھی، بہت خون نکلا ہے، 10-15 ٹانکے تو لگیں گے۔ اوہو، صفدر نے کہا، ہم تو پریشان ہو گئے تھے آپ کی طرف سے، آپ نے منع کر رکھا تھا نا کہ دروازے تک نہیں جانا، اس لیے چپ کے بیٹھے رہے۔ شاباش، بہت اچھا کیا تم نے، افراہیم نے منتشر لہجے میں کہا، پھر جلدی سے بات بدل کر بولا، کام کی کیا پوزیشن ہے؟ پانی رسنے لگا ہے جی۔ ونڈرفل، افراہیم نے کہا اور تیز تیز قدموں سے گڑھے کی طرف بڑھا۔ پرسکون نظر آنے کے لیے اسے سخت کوشش کرنا پڑ رہی تھی۔ بے نام سی ہیجانی کیفیت طاری تھی اس پر۔ وہ تیزی سے سگریٹ پھونک رہا تھا اور ہر کش کے ساتھ دھوئیں کا ایک بادل فضا میں چھوڑ دیتا تھا۔ یقینی بات تھی وہ تھوڑی دیر پہلے اپنے ہاتھوں سے ایک انسان کی جان لے چکا تھا۔ ایک طرف احساس جرم اس کے جسم میں ہیجان پیدا کر رہا تھا، تو دوسری طرف گڑھے کی دید اس کے تنے ہوئے اعصاب کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ اس نے سگریٹ پھونکتے ہوئے پروانہ وار گڑھے کے گرد چند چکر لگائے اور پھر ہمیں ہدایت کی کہ ہم کام شروع کر دیں۔ رات گڑھے کے اندر کافی پانی رس چکا تھا اور اب ہمیں یک بستہ کیچڑ میں کام کرنا تھا۔
اس موقع پر زری گل نے ناشتے کے حوالے سے نقطہ اعتراض اٹھانا چاہا، مگر افراہیم کی اضطراری کیفیت دیکھتے ہوئے میں نے اسے اشارہ کر دیا۔ ویسے بھی اب 9 بج ہی چکے تھے، ہم ناشتے کو لنچ کے ساتھ ملا سکتے تھے۔ جرسیاں وغیرہ اتار کر اور شلواریں گھٹنوں کے اوپر تک کھینچ کر میں اور صفدر رسے کی خود ساختہ سیڑھی کے ساتھ کنویں نما گڑھے میں اتر گئے۔ یہاں اب ریت، مٹی اور پانی کا ملغوبہ سا تیار ہو چکا تھا۔ ہم بیلچوں کی مدد سے گیلی مٹی بالٹیوں میں بھرنے لگے۔ زری گل اسے اوپر کھینچنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے صفدر کو بھی باہر بھیج دیا، کیونکہ چرخی نہ ہونے کے سبب گیلی مٹی اوپر کھینچنا دشوار ثابت ہو رہا تھا۔ افراہیم کمرے سے کرسی کھینچ لایا تھا اور عین گڑھے کے سامنے ڈال کر بیٹھ گیا تھا۔ اسموکنگ کے ساتھ ساتھ اب وہ مے نوشی بھی کر رہا تھا۔ اس نے الماری میں سے ایک بوتل نکلوا لی تھی اور اس کا آتشی سیال تیزی سے حلق میں انڈیل رہا تھا۔ پہلے اس کے چہرے پر صرف ہیجان اور جوش و خروش تھا، لیکن 2.5-3 گھنٹے کی کھدائی کے بعد اس جوش و خروش میں چھپی ہوئی اضطراری کیفیت نمایاں ہونے لگی تھی۔ وہ اٹھا اور کسی آتش زیرپا کی طرح گڑھے کے ارد گرد چکرانے لگا۔ میری پنڈلیاں یکبستہ پانی میں کھڑے کھڑے سن ہو چکی تھی، لباس کیچڑ میں لتھڑا ہوا تھا اور بیلچہ چلا چلا کر کمر چٹکنے لگی تھی۔ مٹی اور ریت کھودتے ہوئے بار بار یہ احساس ذہن کو کچوکے لگا رہا تھا کہ یہیں آس پاس ہی حویلی کے کسی کونے خدرے میں اس لڑکی کی لاش موجود ہے جو اپنے شوہر کی جدائی میں ہلکان تھی، جس کے ننگے پاؤں ایک جوتی کی آس میں شب و روز یکبستہ راستوں کا عذاب برداشت کر رہے تھے، اور جس کی کلائیوں میں سہاگ کی چوڑیاں تھوڑی دیر تک برہق کے گیت گا رہی تھیں۔ یکلخت مجھے چونکنا پڑا۔ گدلے پانی کے نیچے میرے بیلچے کا پھل کسی دھاتی شے سے ٹکرایا تھا۔ میں نے دائیں پاؤں سے ٹٹول کر دیکھا۔ یہ کسی صندوق نما شے کا نوکیلا کونا تھا۔ میرے پاؤں نے جہاں تک حرکت کی، وہاں تک اس دھاتی شے کے کنارے نے میرے پاؤں کو چھوا۔ میرے رگوں پہ میں سنسنی کی ایک تیز لہر دوڑ گئی۔ افراہیم نے میرے بدلے ہوئے تاثرات دیکھ لیے تھے۔ وہ چونک کر بولا، کیا بات ہے؟ یہاں کچھ ہے جناب۔ افراہیم اب تک نہ جانے کیسے برداشت کیا ہوا تھا۔ اس نے اپنا اوور کوٹ اتار کر ایک طرف پھینکا، جوتے کھینچ کر اتارے، کوٹ کے بازو اڑسے اور رسی کی طویل سیڑھی سے لٹک کر نیچے اترنے لگا۔ کوٹ کی ایک پھولی ہوئی جیب میں پسٹل کی موجودگی صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ افراہیم کا بس نہیں چلا تھا، ورنہ شاید وہ سیڑھی بھی استعمال نہ کرتا اور براہ راست کنویں میں چھلانگ لگا دیتا۔ اس کی بے قراری دیدنی تھی۔ صاف ستھری پتلون کی پرواہ کیے بغیر وہ گھٹنوں پانی میں اتر گیا اور میرے ہاتھ سے بیلچہ لے کر اس مقام کو ٹٹولنے لگا جہاں سے دھات کی دھات سے ٹکرانے کی آواز پیدا ہوئی تھی۔ بیلچہ دھاتی کنارے سے لگا تو افراہیم کے چہرے پر ہفتے عقیم کی خوشیاں سمٹ آئیں۔ اس نے پہلے اپنے پاؤں کو حرکت دے کر کنارے کے طول و عرض کا اندازہ کرنا چاہا، پھر بے دریغ اپنے ہاتھ کیچڑ میں گھسیڑ دیے اور دیوانہ وار اس نامعلوم شے کو ٹٹولنے لگا۔ میں نے دیکھا اس کا تمام جسم ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ چند لمحے بعد وہ سیدھا کھڑا ہو گیا اور کپکپاتی آواز میں بولا، راجو، یہاں سے سارا پانی اور کیچڑ کھینچو فوراً۔ حسنے، تم بھی اوپر چلے جاؤ، میں یہاں نیچے بالٹیاں بھرتا ہوں۔ عالم جوش میں وہ ایسا کام کرنے کی حامی بھر رہا تھا جو اس کے نوکروں کے نوکر بھی اپنی شان کے خلاف سمجھتے۔ میں نے کہا، جناب، ہمارے ہوتے ہوئے آپ کیوں تکلیف کرتے ہیں؟ کوئی تکلیف نہیں، اوپر پہنچو فوراً۔ میں اور صفدر رسی کی گیلی سیڑھی پر دھیان سے پاؤں جماتے اوپر چڑھنے لگے۔ کنارے پر زری گل ہکا بکا کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ان گنت سوال مچل رہے تھے، لیکن موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے وہ خاموش تھا۔ افراہیم کی ہدایت کے مطابق ہم نے رسی سے بندھی ہوئی ایک اور بالٹی گڑھے میں لٹکا دی۔ افراہیم بالٹیوں کو پانی اور کیچڑ سے بھرنے لگا۔ ہم تینوں انہیں اوپر کھینچنے لگے۔ 20-25 منٹ میں ہم نے گڑھا پانی اور کیچڑ سے خالی کر دیا۔ تہ میں جو شے دبی ہوئی نظر آ رہی تھی وہ کوئی پیٹی تھی۔ ایسی جستی پیٹیاں گھروں میں اکثر نظر آتی ہیں، تاہم اس پیٹی کا رنگ و روپ مختلف نظر آتا تھا۔ افراہیم نے جلدی جلدی بیلچہ چلانا شروع کیا اور تھوڑی ہی دیر میں پیٹی کا بالائی حصہ مٹی سے برآمد کر لیا۔ یہ 7x3 فٹ کی پیٹی تھی۔ گہرائی ابھی ہماری نگاہوں سے اوجھل تھی۔ پیٹی کے کنڈوں پر پیتل کے 2 بڑے بڑے قفل جھول رہے تھے۔ افراہیم کے اشارے پر میں ایک بار پھر رسی کی سیڑھی سے لٹک کر گڑھے میں اتر گیا۔ افراہیم نے ہدایت کی کہ میں بیلچہ سنبھالوں اور پیٹی کو مٹی سے برآمد کرنے میں اس کی مدد کروں۔ میں تندہی سے بیلچہ چلانے لگا۔
गीली मट्टी बाल्टियों में भर भर कर ऊपर पहुंचाई जा रही थी। जल्द ही पूरी पेटी मिट्टी से बाहर आ गई। ये पेटी आम घरेलू पेटियों से दो तरह मुख्तलिफ थी। एक तो ये लोहे या जस्त के बजाय तांबे की 1.5 सूत मोटी चादर की थी। दूसरे इसका साइज लंबाई के रुख पर आम पेटियों से करीबन 2 फीट जायद था। पेटी के चारों तरफ मट्टी जमी थी। हमने खुरपों से ये मट्टी हटानी शुरू कर दी। जहाँ जहाँ खुरपे के नोकीले किनारे से तांबे पर रगड़ आई, वहाँ एक चमकीली लकीर सी नमूदार हो गई। पेटी में लगे हुए ताले भी मिट्टी से लिथड़े हुए थे। इनमें से एक ताले के साथ कोई तावीज़ किस्म की चीज़ बंधी थी। यह 1.5 इंच मुरब्बा की एक धाती डिबिया थी, जो काले रंग की मोटी डोरी में पिरोकर पेटी के कुंडे से मुंसलिक कर दी गई थी। जिस वक्त हम पेटी के निचले किनारों से मिट्टी हटा रहे थे, मुझ पर एक और सनसनीखेज इंकशाफ हुआ। इस पेटी के नीचे भी एक ऐसी ही पेटी मौजूद थी। बालाई पेटी जब मिट्टी से साफ हो चुकी तो इफ्राहिम ने सफदर को हिदायत की कि वो एक कुदाल नीचे गड्ढे में फेंके। सफदर ने कुदाल फेंक दी। ये जानना दुश्वार नहीं था कि इफ्राहिम क्या करना चाह रहा है। वो कुफल तोड़ना चाहता था। इसने दोनों हाथ बड़े जोशीले अंदाज में रगड़े और कुदाल थामकर पेटी के एक कुंडे पर ज़रबे लगाने लगा। कुदाल की हर ज़रब धमाके की तरह तहखाने में गूंज रही थी। मैं हैरान था कि जो शख्स कल तक मिट्टी खोदने की आवाज़ से भी बिदक रहा था, अब धाएं धाएं कुदाल चलाने में मसरूफ़ था। कुंडे पर 10-20 ज़रबे लगाने के बाद इफ्राहिम को अंदाज़ा हो गया कि ये लोहा नहीं, तांबा है। ज़ोरदार ज़रबों से टेढ़ा तो हो जाएगा, लेकिन आसानी से टूटेगा नहीं। लिहाजा बेहतर यही है कि कुंडा उखाड़ने के बजाय कुफल तोड़ने की कोशिश की जाए। इसने मशवरा तलब नज़रों से मेरी तरफ देखा। मैंने इसके ख्याल की तस्दीक करते हुए कहा, मेरा ख्याल है जी, कुंडे के बजाय ताले पर ज़रब लगाएं। लाएं कुदाल मुझे दें, मैं कोशिश करता हूँ। अचानक जैसे इफ्राहिम को एहसास हुआ कि फ़रत जोश में आकर इसने वो काम शुरू कर दिया था जो इसे नहीं करना चाहिए था, यानी अपने हाथों से मिट्टी खोदना और कुदाल चलाना। इसने कुदाल मेरी तरफ फेंकी और 2 कदम हटकर खड़ा हो गया। इसका सीना हाँपा हुआ था और आंखों में फिरोज़ा आँख कुछ और रोशन हो गई थी। मैंने एक बात ख़ास तौर पर नोट की कि वो हमारी तरफ से बहुत चौकस नज़र आ रहा था। कुदाल मेरे हाथ में आते ही वो जिस अंदाज में पीछे हटा और फासला रखकर खड़ा हो गया था, इससे अंदाज़ा होता था कि लाशऊरी तौर पर इसके जहन में कोई खौफ बेदार हो चुका है। जदीद कॉलर्ड पिस्टल इसके कोट की फूली हुई जेब में मौजूद था और यूं लग रहा था कि इसके दाएं हाथ और इसके जेब के दरमियान एक हंगामी सा ताल्लुक़ कायम हो चुका है। मैंने हथेलियों पर थूक कर कुदाल का मुलायम दस्ता मजबूती से थामा और जचे तुले अंदाज में पीतल के कदीम ताले पर ज़रबे लगाना शुरू की। हर ज़रब की सदा गड्ढे से निकलकर तहखाने में गूंजती थी और चारों तरफ सनसनी की लहरें फैलती महसूस होती थीं। बरसों से बंद इस पेटी में क्या बरामद होने वाला था, ये सवाल बेतरह आसाब को जकड़े हुए था। तजस्सुस उर्दू का लफ्ज़ है, जिसके लिए अंग्रेज़ी में सस्पेंस का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। ये दोनों 5 हुर्फ़ी हमशक्ल लफ्ज़ मैंने ज़िंदगी में सैकड़ों मरतबा सुने और बोले थे, लेकिन इनकी हकीकी मायनियत मुझ पर आज आश्कार हो रही थी। ग़ालिबन सफदर और ज़री गुल की कैफियत भी इन लम्हों में मुझसे मुख्तलिफ नहीं रही होगी। इफ्राहिम के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता था। तजस्सुस और बेखबरी लाजिम व मलजूम होते हैं, और मालूम नहीं इफ्राहिम हमारी तरह बेखबर था या नहीं। हाँ, इतनी बात यकीन से कही जा सकती थी कि वो इन लम्हों में जोशो खरोश और मुसरत की आखिरी हदों को छू रहा था। इन हदों के बाद दीवानगी की हद शुरू हो जाती थी, और दीवाना वो बहरहाल नहीं हुआ था। कुदाल की एक ज़रब ऐसी जची तुली पड़ी कि 1.5 किलो वज़नी ताला खटक से टूटकर एक तरफ झूल गया। अब दूसरे ताले की बारी आई। इस ताले में झूलता हुआ तावीज़ खालिस चांदी का था। इफ्राहिम ने एक जेबी चाकू से स्याह डोरी काट कर तावीज़ ताले से अलहदा कर दिया और मुझे इशारा किया कि मैं इस ताले के दांत भी खट्टे कर दूं। ये ताला काफ़ी ढीठ साबित हुआ। कुदाल की पै दर पे ज़रबों ने इसकी ज़ाहिरी शक्ल बिगाड़ दी, लेकिन वो टूटा नहीं। शायद यह इस तावीज़ का असर था जो इससे बांधा गया था, या फिर उजलत में मैं ही ढंग से चोट नहीं लगा पा रहा था। मेरी मावनत के लिए सफदर भी गड्ढे में उतर आया, लेकिन इसके पहुँचते पहुँचते ताला टूट गया। इफ्राहिम ने आगे बढ़कर दोनों ताले पेटी से अलहदा किए, कुंडियाँ खोली और पेटी का ढकना उठाना चाहा। ढकना बुरी तरह जाम था। इफ्राहिम की जोर आजमाई के बावजूद टस से मस नहीं हुआ। हम तीनों ने मिलकर जोर लगाया, फिर भी कामयाबी नहीं हुई। सफदर ने बेलचे के फल से ढकने के चारों तरफ हल्की हल्की ज़रबे लगाईं।
ڈھکنے اور پیٹی کی درمیانی درس سے مٹی جھڑ جھڑ کر نیچے گری۔ یہ بڑے پرتجسس لمحے تھے، تمام حساسیت جیسے آنکھوں میں سمٹ آئی تھی۔ صفدر نے بیلچہ ایک طرف رکھ دیا تو ہم تینوں نے کنڈے تھام کر ایک ساتھ زور لگایا۔ ایک کھٹکے سے ڈھکنا اوپر اٹھ گیا۔ ان گنت برسوں سے مقید ہوا آزاد ہو کر ہمارے نتنوں سے ٹکرائی۔ گڑھے سے اوپر تہخانے کی چھت پر لگی ہوئی ٹیوب لائٹ کی دودھیا روشنی براہ راست اس پیٹی میں داخل ہوئی اور جو کچھ اس تاریک خلا میں تھا ہماری نگاہوں کے سامنے چمک اٹھا۔ ہم سانس روکے یکٹک اسے دیکھ رہے تھے۔ تانبے کی اس پیٹی میں چند چھوٹے بڑے صندوق نظر آ رہے تھے۔ یہ صندوق پیٹی کے اندر عرضی رخ سے اوپر نیچے رکھے گئے تھے۔ سب سے پہلے پیٹی کے فرش پر 3 بڑے صندوق رکھے گئے تھے۔ اس کے بعد ان پر مختلف سائز کے صندوق جوڑ دیے گئے تھے۔ یہ تمام صندوق اپنی ساخت اور ڈیزائن میں مختلف ہونے کے باوجود قیمتی اور مضبوط دکھائی دیتے تھے۔ انہیں مزید غور سے دیکھنے کے لیے افراہیم نے اپنی کنگ سائز ٹارچ بھی گڑھے میں منگوا لی تھی۔ پیٹی کے بائیں کونے میں سب سے اوپر ساگوان کا بنا ہوا سب سے خوبصورت بکس رکھا تھا۔ اس پر بیل بوٹے کندر تھے۔ مضبوطی کے لیے بکس کے 8 کونوں پر دھاتی خول چڑھائے گئے تھے۔ کھٹکے کسی چمکدار دھات کے تھے اور ٹارچ کی روشنی میں دمک رہے تھے۔ پہلی نظر ڈالتے ہی اندازہ ہو گیا کہ ماضی میں ان کھٹکوں کو توڑا گیا ہے۔ ڈھکنے کا کچھ حصہ بھی اس زبردستی کا شاہد تھا۔ افراہیم نے بےتاب ہاتھوں سے اس چوبی بکس کو ترچھا کیا اور بآہستگی ڈھکنا اوپر اٹھا دیا۔ چند لمحوں کے لیے ہم محبوط کھڑے رہ گئے۔ پلکیں جھپکنا بھول گئیں اور سانس سینوں میں ساکت ہو گیا۔ بکس میں جو چیز سب سے زیادہ نمایاں تھی اور سب سے پہلے دائرہ بصارت میں آئی تھی وہ سونے اور چاندی کے جڑاؤ گہنے تھے۔ کچھ گہنے بکس میں پڑے تھے اور کچھ زیورات کے مخصوص سرخ ڈبوں میں تھے۔ افراہیم نے ٹارچ مجھے تھمائی اور عجیب ہیجانی کیفیت میں بکس کی چیزوں کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ اس کے کیچڑ آلود لرزاں ہاتھوں نے یکے بعد دیگرے سرخ ڈبے کھولے اور ہماری آنکھوں کے سامنے حسن کی دیوی اپنی پوری حشر سامانیوں کے ساتھ انگڑائیاں لینے لگی۔ یہ سب زیورات قیمتی پتھروں سے مزین تھے اور انہیں دیکھ کر ہی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ موجودہ مارکیٹ میں ان کی مالیت لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں ہوگی۔ ہار، کنگن، جھومر، انگوٹھیاں، وزنی بندے، چھوٹے چھوٹے جڑاؤ تاج، مردانہ مالائیں، منقش کمربند اور پھر ایک نہایت بیش قیمت ہیرو جڑا پاندان، یہ سب کسی رئیسانہ ٹھاٹ باٹ والے شخص کا ساز و سامان تھا۔ ہاتھی دانت کی ایک خوبصورت ڈبیا کھولی گئی تو اس کے اوپر نیلگوں مخمل پر بیش قیمت موتی جگمگا رہے تھے۔ نہ جانے کب سے یہ موتی اس سنسان تہخانے کی کیچڑ میں دفن تھے، لیکن ٹارچ کی روشنی میں یوں دمک رہے تھے جیسے ابھی کسی جوہری کے سوٹ کیس سے نکلے ہوں۔ افراہیم نے اپنی لتھڑی ہوئی انگلیوں سے ایک موتی اٹھایا تو ڈبیا کی اندرونی نفاست دھری کی دھری رہ گئی۔ ایک افراہیم کو احساس ہوا کہ ساگوان کے اس کیس میں پھوٹنے والی دولت کی چمک نے اس کی آنکھیں چندیا دی ہیں اور وہ اپنے ارد گرد سے غافل ہو گیا ہے۔ افراہیم کے زاویہ نگاہ سے یہ ایک خطرناک غلطی تھی۔ وہ ایک مدفون لاوارث دولت کے روبرو کھڑا تھا، اور جب انسان لاوارث دولت کے روبرو ہوتا ہے تو اکیلا ہوتا ہے۔ نہ کوئی اس کا دوست ہوتا ہے اور نہ بے خواہ، نہ وہ کسی پر اعتبار کر سکتا ہے نہ کوئی اس پر اعتبار کرتا ہے۔ لوگ ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ ہر خزانے کے اوپر ایک سانپ بیٹھا رہتا ہے۔ یہ سانپ در حقیقت وہ موت ہوتی ہے جو لاوارث دولت پر اپنا سایہ کیے رکھتی ہے۔ اس دولت کے نزدیک آنے والا ہر شخص موت کے سائے میں آ جاتا ہے۔ کسی شے کے لیے لڑ پڑنا اور خون بہانا ازل سے زیرو کی فطرت میں شامل ہے۔ شاید حابیل اور قابیل سے پہلے سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ ایک کٹی پتنگ کے پیچھے بھاگنے والے لوگ خوخار جانوروں کی طرح ایک دوسرے پر جھپٹ پڑتے ہیں۔ زر و جواہر تو بہت آگے کی چیز تھی۔